یہ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کا حکم پورا کر دو، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عقل والوں کی عقل پہ لاٹھی مار رہے ہیں، وہاں نبی نے ماری، یہاں نبی کے صحابی مار رہے ہیں کہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ واحد قہار تجھے جاری کرتا ہے پھر میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ اور امیر لشکر کے پاس یہ خط پہنچا ہے کہ اس خط کو سمندر میں دریا میں ڈال دو، دریا میں وہ خط ڈالا گیا ہے، اور علماء فرماتے آج تک دوبارہ دریا خشک نہیں ہوا، آج تک دریا ویسے ہی جاری ہے۔ کون سی طاقت تھی؟ نبی کی غلامی والی، اور یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے عقل پہ نہ چلے، نبی کے پیچھے چلیں۔ رب کی قسم اللہ کے نبی، وہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کے نبی دنیا کی خیریں بھی لائے ہیں، آخرت کی عزتیں بھی لائے ہیں، اور اللہ کے نبی صرف ان کی اتباع صرف نماز روزے میں نہیں، زکوٰۃ حج میں نہیں، بلکہ نبی کے اتباع 24 گھنٹے کی زندگی، ہم نے کلمہ 24 گھنٹے کے لیے پڑھا ہے، ہم نے کلمہ 12 مہینوں کے لیے پڑھا ہے، ہم ہر وقت نبی کے غلام ہیں، ہمارے امام نبی علیہ السلام ہے، زندگی کے امام۔ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ رکوع میں جائیں، ہم سجدے میں چلے جائیں، اور کسی سے پوچھے جی میری نماز ہو گئی، نہیں ہوگی کہ امام سے کے خلاف کرتا ہے، تو ہمارے زندگی کے امام ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے امام ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں، ہم لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں میرے نبی نے کیا بتایا ہے۔ تو بھائیو عزت ملے گی تو نبی کی غلامی سے۔ اور رنگ کے کالے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے چل کر آئے، رنگ کالا ہے، موٹے ہون، چھوٹی آنکھیں، گھنگریلے بال، چھوٹا سر، لمبا قد، والد کا نام آتا ہے بلال ابن رباح، اور کہیں پڑھا نہیں کہ دادا کا نام کیا تھا، خاندان عالی شان نہیں، اور غلام در غلام چلے آ رہے ہیں، رنگ بھی کوئی نہیں، سرداری بھی کوئی نہیں، لیکن نبی کی غلامی اختیار کی۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو بھائیو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم نبی کی غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم تو جو ہے بس زندگی گزار لیں۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس نبی کی زندگی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس، ہم کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کے پاس دنیا نہ ہو، نہیں، غریب تو وہ ہے جس کے پاس نبی کی زندگی کوئی نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کے حکم نہیں ہے، نبی کی زندگی نہیں، وہ غریب ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس اللہ کا حکم پورے کرنے کی اللہ نے توفیق دی، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لا الہ الا اللہ کی قیمت قرآن نے اللہ نے بتائی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ایک کلمے کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ کلمے والا ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا بھگت کری کیوں نہ ہو۔ لیکن کافر اللہ فرما رہے جو کفر پر مر گیا، ایمان نہیں لایا اور وہ کفر پر مر گیا، توبہ نہ کی، قیامت کے دن اگر وہ پوری زمین کو سونے سے بھر کر بھی پیش کرے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بتاؤ لا الہ الا اللہ جس کے پاس ہے اس کی قیمت تو پوری دنیا کے سونے سے زیادہ ہے کہ قیامت کے دن سونا قبول نہیں، کلمہ پڑھنے والا اسے جنت میں داخل کر دو، جس کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہے جنت میں ایک دن ضرور داخل ہوگا۔ تو بھائیو ایمان والے کی اللہ کے ہاں قدر ہے، قیمت ہے، تو ایمان والے کی عمل صالحہ کی اللہ کے ہاں، مال والے کی قیمت نہیں اگر نبی کی غلامی نہیں، اللہ کے ہاں چیزوں والوں کی قیمت نہیں اگر نبی کی غلامی نہیں۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کیا مطلب؟ متقی کے بہت سارے اصطلاحی اور جو ہے وہ لغوی معنی ہیں۔ ہمارے ساتھ آسان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے جو ہر حال میں اللہ کی مانتا ہو، اللہ کے نبی کی مانتا ہو۔
ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اللہ کی مانتا ہو، نبی کی مانتا ہو، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو بھائیو آج میں اور آپ بھی آج جو ہے وہ پچھلی زندگی جیسی گزر گئی، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ نا امیدی کوئی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی کو نا امیدی دلائے۔ کوئی کہے جی میں تو بڑے گناہ کر لیے میں نے، میرا کیا بنے گا؟ اس سے کہو اللہ کے در پہ جھک جا، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم جتنے گناہ کیے ہیں امید دلائے لوگوں کو، آؤ اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر وہ کہیں بڑے گناہ گار ہوں، کوئی بھی آدمی، آج بھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، میں کہا کوئی گناہ گار انسان ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر نہ کرے، آؤ اللہ سے توبہ کرے۔ میں نے کہا ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اللہ فرما رہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو ایک مرتبہ دل سے کہہ دے اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں گا پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ دنیا والے تو دیر سے راضی ہوتے ہیں، اللہ جلدی راضی ہو جاتے، اللہ جلدی راضی ہو جاتے۔ کفل ایک آدمی تھا، ترمذی شریف میں ان کا واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا، ہر رات ایک عورت کو، لڑکی کو زنا کے لیے لاتا تھا پیسے دے کر۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دی، آج کل کی لاکھوں روپے کی رقم بنتی ہے۔ جب وہ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی کیوں روتی ہے؟ میں نے تجھے پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بدکار پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے مجبوری تھی، مجبوری یہ کام کرا رہی ہے۔ وہ ایسی روئی کہ کفل کے دل پہ اثر پڑ گیا، اور اس نے کہا جا تو میری آج سے بہن ہے، یہ پیسے بھی تیری نظر، جب تجھے ضرورت پڑے آ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہے، وہ عورت چلی گئی، اپنی عزت کی حفاظت کر کے چلی گئی، اور یہ کفل وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ اللہ آج تک تیری نافرمانی کی تو معاف کرتا رہا، اللہ آج تک تو نے چھپایا، تو دیکھتا بھی رہا، دیکھتا رہا، لیکن تو نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایسا رونا رویا، ایسا رونا رویا کہ ادھر فجر کی آذان کی آواز آئی اور ادھر کفل کی روح پرواز کر گئی۔ سنا اللہ نے اس کے دروازے پر لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ شاید لوگ جنازہ نہ پڑھیں یا کہیں یہ تو بڑا بدکار آدمی تھا، اللہ نے لکھوا دیا کفل کی اللہ نے مغفرت کر دی، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ تو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم اگر توبہ کر لیں تو رب کی قسم اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ چراغاں کرتے ہیں آسمان پر جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں چراغاں کیسے؟ جواب دیا جاتا ہے آج اللہ کا روٹا ہوا بندہ، آج اللہ سے اس نے صلح کر لی، آج توبہ کر لی، اور بھائی اللہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ آج توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، جو گزر گئی اس پر توبہ کریں، اور آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے کو ہم نبی کے طریقے پر نمٹائیں گے۔ کرتے نیت انشاءاللہ، تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، زراعت کھیتی باڑی وغیرہ بھی، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہے، لیکن بھائیو تھوڑی سی علماء سے رہنمائی حاصل کریں، علماء کی خدمت میں جائیں، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی ملازمت کو، اپنی زراعت کو نبی کے طریقے پر لے کر آئیں۔ بڑے فضائل ہیں نبی کے طریقوں پر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں حلال رزق عین عبادت ہے، لیکن وہ عبادت نہیں جس میں رب کا حکم چھوٹ جائے۔ رزق کا معنی کوئی جو ہے عبادت ہے، لیکن وہ رزق کا معنی کہ جس سے اللہ راضی ہو، نمازی نہ ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہو، سود پہ لین دین ہو، دھوکہ ہو، اور مسلمان پر کے ساتھ جو ہے خیانت ہو، یہ عبادت نہیں، یہ الٹا گلے کا جو ہے توق بن جائے گا قیامت کے دن۔ میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جس تاجر میں دو صفتیں ہوں، صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا، کیونکہ تاجر کو تو ہر وقت ضرورت ہے سچ کی۔ ایک گاہک آیا، دوسرا آیا، گاہک پہ گاہک، لائن لگی ہوئی ہے ہر وقت سچ بولنے کی۔ امام صاحب تو مسجد میں بیٹھے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ تو یہ ہے کوئی بات کرے تو پھر وہ سچ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن تاجر تو ہر وقت، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بہت سچ بولنے والا تاجر، اور دوسرا الامین، امانت دار ہو، خیانت نہ کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے۔
ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، ہاتھ سخت تھے، لیکن نبی نے فرمایا یہ کیا؟ یا رسول اللہ اپنے بچوں کو حلال روزی کما کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے حلال روزی کماتے ہوئے ہاتھ ایسے سخت ہو جائے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حلال روزی کمانا منع نہیں۔ آپ تشریف لائے، ایک تاجر نے ڈھیر لگایا ہوا تھا غلے کا، آپ نے ہاتھ ڈالا تو اوپر خشک جو ہے غلہ تھا، اندر گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس لیے بارش آ گئی تھی اور یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے خیانت کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بھائیو علماء سے پوچھیں اپنے کاروبار، رب کی قسم برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جتنے بھی کوئی تاجر ملتے ہیں، وہ پچھلے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جب گندم کا ریٹ نہیں لگا تھا، کسان ملا، تاجر جو ہے وہ کسان کہنے لگے جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ تے دساؤ، کوئی کھڑک دا ریٹ نہیں لگتا پیا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، وہ کیویں لے سوں جڑنا ریٹ ہی کہہ نہیں۔ تو میں کہا یہ جو وظیفے ہیں یہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے جو نحوست آتی ہے وہ وظیفے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا الگ ذہن بن گیا کہ یہ رب کی نافرمانی، اللہ کے حکم چھوڑ دو، نبی کی زندگی چھوڑ دو اور کوئی وظیفہ سے جو ہے شاید برکت آ جائے گی۔ نہیں، اللہ کا حکم، فرض حکم چھوڑنے سے، نبی کی سنت چھوڑنے سے کوئی کسی وظیفے سے برکت نہیں آ سکتی۔ ان کی نوست ہی اتنی ہے اللہ کے حکم کے نہ پورا کرنے کی، حکم کو چھوڑنے کی۔ تو میں نے کہا جیڑے ویلے تو کھڑک لاؤن لگے ہمیں، وہ ویلے گانے سنے آنی یا درود پڑے آئیے، نہیں تو خیال ہی کیا نہیں آیا۔ اونچی آواز سے ٹریکٹر پہ گانے لگائے ہوتے ہیں، خود بھی گناہ گار اور بھی گناہ گار، اور نماز تو بالکل قریب ہی نہیں۔ پہلے تو کسی زمانے میں اتنے لوگوں میں حیا ہوتی تھی کہ اذان کی آواز آتی فوراً ٹی وی وغیرہ بند کر دیتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے، موبائل وغیرہ یہ چیزیں بند، گانے وغیرہ بند۔ اب تو میں دیکھتا ہوں، اکثر دیکھتے ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہے، اذان کی آواز آتی ہے، پرواہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو اگر ہم اللہ کے حکم پورے کریں گے اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر معاملے میں علماء کی رہنمائی حاصل کریں گے، کر دیں نیت انشاءاللہ۔ اور پھر میرے نبی کی آخری وصیت بات ختم کرتا ہوں، دو وصیتیں مختصراً عرض کر کے میرے نبی کی وصیت کوشش ہوتی ہے ہر بیان میں ان کو دہراتا ہوں۔ میرے نبی نے آخر میں دو وصیتیں فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک جملے میں حقوق اللہ بتائیں، ایک میں حقوق العباد بتائیں، اور اہم حقوق اللہ میں نماز ہے اس کو ذکر فرما دیا۔ حقوق العباد میں کم درجے کا حق غلام کا حق ہے، اسے بتا دیا کہ جب کم درجے کے حق کی اتنی تاکید ہے تو پھر اعلیٰ درجے کا حق تو بدری کے اولا پورا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آپ خود بتائیں، سچ سچ ماشاءاللہ باہر بھی ساتھی بیٹھے ہوئے، برآمدہ بھی، اندر بھی بری ہوئی مسجد، تو کیا خیال ہے آپ کو یہ بری مسجد دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دل خوش ہو رہا ہے، مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے جب مسجد بھری ہوتی، مولوی صاحب کا دل خوش ہو رہا ہے، متولی صاحب کا دل خوش ہو رہا ہے، ہماری مسجد بھر گئی۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور جب یہ 5 وقت میں مسجد ایسی بھری رہے گی اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں یہود نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ ہمارے استاد محترم مولانا احمد بٹلہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ 1995-96 کی بات بتانے لگے، کہنے لگے ادھر فلسطین جانا ہوا تھا اور جو ہے اسرائیل کے بارڈر کے قریب ہماری تشکیل تھی، جماعت کے ساتھ گئے تھے، تو کہنے لگے فجر کی نماز میں کچھ لوگ آتے تھے، یوں پھرتے رہتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ویسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ مسلمان نہیں، یہ یہودی ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے یہودی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ابھی کہنے لگے آپ کی جماعت آئی ہے اس لیے وہ پھر چکر لگاتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں، جس دن مسلمانوں کے فجر کی نمازیوں کی تعداد اور جمعے کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی، جتنے لوگ جمعے میں آتے ہیں اتنے فجر میں بھی آنے لگ گئے، تو اس دن یہودیت دنیا سے مٹنی شروع ہو جائے گی۔ یہودی کہہ رہے ہیں مسلمان نماز پہ آئے گا تو یہودیت مٹنی شروع ہو جائے گی، اتنی طاقت ہے نماز میں، اور آج ہم مسلمان نماز نہیں پڑھیں، اور کم از کم یہ مجمع تو آج نیت وعدہ کریں انشاءاللہ ہر حال میں نماز ادا کریں۔ اور دوسرا کام بھائی حقوق العباد ہیں، جس سے اکثر بے رخی ہے آج کل، خاص طور پر نوجوان، آج کل یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی ہیں، اس نے
اپنے جو ہے والدین اور اولاد میں دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں گھر میں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم موبائل سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، بچوں کی طرف جو ہے پرواہی نہیں ہوتی۔ پھر یہی بچے بڑے ہو جائیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب ساڑی اولاد ساڑا اکھا نہیں بنے دی۔ ایسے ہی چل رہا ہے نا، ہم نے کتنا وقت دیا اولاد کو، خاص طور پر ہمارے استاد محترم طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ علیہ وہ بیان میں بھی کہتے ہیں، اور طلباء سے بھی جب بھی جانا ہو جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ موبائل یہیں استعمال کیا کرو، گھر میں داخل ہوتے ہی موبائل بند کر دیا کرو، بچوں کو وقت دو، اولاد کو وقت دیں تاکہ یہ اولاد پہچانیں، انہیں خود بتائیں اور انہیں دینی تعلیم دے، کیونکہ دینی تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں بتاتی کہ یہ تیرے والدین کا کیا حق ہے۔ تو قرآن حدیث والے علماء اور یہ حفاظ کرام یہ قرآن بتاتے ہیں حقوق، تو بھائیو ایک تو وقت دیں اپنی اولاد کو، اور نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کے اگر ناراض ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے، ان سے معافی مانگے، ان کو راضی کریں، اور اگر راضی ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے روزانہ انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشتے رہیں۔ اور دوسرا رشتہ داری کو جوڑنا، حقوق العباد میں دوسرا رشتے جوڑنا، توڑنے سے منع نہیں کیا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک آدمی میرے پاس آ گیا، انہوں نے جی میرے بھائی نے اپنے بچے کی شادی کی، مجھے نہیں بلایا، باقی بہنیں میری تھوڑی مالدار ہیں، میں غریب ہوں، مجھے نہیں بلایا، باقی بہنوں کو باقیوں کو بلا لیا، تو جو ہے وہ آپ اس پہ بھی بات کیا کریں۔ میں نے کہا میں نے رشتے جوڑنے کی بات تو کی، اس میں یہ بھی آ گئے۔ میں نے کہا آپ جب کریں اپنے بچوں کی، میں نے کہا آپ کے بچے، ہاں میرے بچے بھی جوان ہیں، انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے بعد میں ان کی شادی کروں گا، میں نے کہا آپ سب کو بلانا۔ جی انہوں نے مجھے نہیں بلایا، میں کیسے بلاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہی تو کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں وہ محروم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک تو ایسے ہی کرتا رہے گا کہ تو جوڑتا رہے گا، تو دیتا رہے گا، تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، اور جب تک یہ کرتا رہے گا ایک فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ ہمیں نبی نے جوڑنا سکھایا، ہم نبی کے ماننے والے، وہ چاہے ہم سے کوئی تعلق توڑے ہم جوڑیں، جتنا ہو سکے جوڑیں، خاص طور پر رشتہ داروں کو۔ اور تیسرا مسلمان کسی کا حق ہمارے اوپر نہ، کسی کا حق نہ، تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ نبی کی اطاعت والی زندگی، اور اس میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں گے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں گے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش جیسے آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا، اس سال الحمدللہ ہمارے اس علاقے کا ریوڑ میں اجتماع ہے، 30 اکتوبر کو یہاں سے لوگ جائیں گے، 31 اکتوبر جمعرات کا دن بن رہا ہے، اس کی اثر سے انشاءاللہ وہ اجتماع شروع ہوگا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اجتماع میں لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ لوگوں کو جمع اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو۔ وہاں صبح سے لے کر رات تک سارا دن یہی بیانات چلتے رہتے، دین میں یہ فائدہ ہے، دین چھوڑنے کی یہ نقصان ہے۔ آج دین میں کمی آ گئی، اور ہم آج جو ہے ہمیں احساس نہیں ہے، یہ جذبہ ہمارے استاد مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ علیہ فرماتے تھے، یہ اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کا یہ جذبہ بن جائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ آپ نے فرمایا دین میں کمی آیا ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو دین کی کمی پوری ہوگی یا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان جائے گی۔ اور آپ نے دن رات ایک کر کے ایسی محنت کی، جس نہج پہ نبی دین چھوڑ کر گئے تھے آپ نے صرف 2 سال کے عرصے میں دوبارہ دین کو اسی نہج پہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو بھائی یہ جذبہ ہمارا پیدا ہو جائے،